کے سب دوستوں کو اکٹھا کیا یہاں پہ. الحمدللہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. سب سے پہلے تو میں بہت متاثر ہوں آپ کے باتوں سے اور امید کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ آپ نے بتایا کہ آپ 2 سینیٹر ہو. میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ ہو ایک لیڈر ہو تو پوری کنٹری کو وہ چلا سکتے ہیں. تو ہماری یقین ہے کہ آپ لوگ اگر 2 سینیٹر بھی ہو تو کوشش کرو گے آپ لوگ انشاءاللہ پاکستان کے لیے کافی کچھ کر سکتے ہیں. دوسری سیاسی گفتگو تو نہیں کریں گے کیونکہ دوسری جماعتیں کے لوگ بھی ہیں یہاں پہ. جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمیں ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے کہ اگر 5 سے 10 سال میں پاکستان کو سپر پاور بنا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے 60-70 سال تھے تو وہ سارے چور تھے ہمارے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ کوشش کرو کہ اچھے لیڈر ہو کیونکہ سینٹ کا جو میں نے سنا کہ آپ لوگوں کا پاور زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ لوگوں کے نیچے کابینہ ٹھیک نہیں ہے تو جلد از جلد اس کا کوئی صفایا کرو بجائے یہ کہ آپ لوگ بھی ان کا ساتھ دو جس طرح پچھلی حکومتوں ہم نے دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف ایم این ایز ایم پی اے ایون ہمارا راہیل شریف صاحب آیا تھا. ہم نے کافی مسائل ان کو پیش کیے تھے اور آپ نے بھی یہاں پہ کافی مسائل ہمارے سنے یہاں پہ. تو میں نے دیکھا کہ ہمارے بیوروکریٹس و سیاستدان سارے کہتے کہ پاکستانی اوورسیز زر مبادلہ بیچتے ہیں. پاکستان کے لیے یہ ایک جو ہے نا سونا ہے اوورسیز پاکستانی. لیکن وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹس اور سیاستدان اس کو صرف انہوں نے سیکھا ہوا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کو بے وقوف بناؤ گے. جتنے بھی عوام بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کو کس طرح بے وقوف بناؤ گے. ہم نے بہت اچھے میٹنگس کی ہے اپنے ایمبیسڈر کے ساتھ. میرے خیال میں 2-3 ایمبیسڈر ہمارے سامنے گئے. تو ہم جب بھی جاتے ہیں تو بہت اچھے ماحول میں میٹنگز ہوتی ہے. بہت اچھے ماحول میں ہمیں چائے بھی وہ پلا دیتے ہیں. لیکن جب ہم باہر نکلتے تو ہماری کمیونٹی کہتے کہ آپ لوگوں نے صرف وہاں پہ تصویریں نکالی ہے. لیکن جب ہم سوال کرتے تو ان کے پاس بہت اچھا جواب ہوتے. جب وہ ہمیں جواب دیتے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم اس کو کیا بتائیں. ہمیں چاہیے پریکٹیکل چیز چاہیے آپ لوگوں سے کہ پریکٹیکل کس طرح بھی آپ لوگ ہمیں باتوں حد تک نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ مشتاق صاحب آپ سے میں کافی متاثر ہوں کہ آپ کی ہے جماعت اسلامی اور آپ نے نئی گورنمنٹ کی تعریف کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پاکستان کے لیے پازیٹیو سوچ ہے. صرف یہاں پہ ہمارے اور مسئلے تو چھوڑ دو. ابھی ہم نے سنے کہ کیا ہے بنگالیوں کو اور افغانیوں کو پاسپورٹ بنے گا. لیکن سب سے پہلے تو آپ لوگ دیکھو کہ اوورسیز میں پاکستانیوں کے پاسپورٹ نہیں بن رہے تو آپ بنگالیوں کے افغانیوں کے کیا. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. باقی دوہری جو آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ کی جو نیشنلٹی ہوتی ہے بڑی مہربانی آپ کی آپ نے یہ بات بتائی. لیکن اس سے ضروری جو ہے نا ہر ویکیشن میں آپ بھی کرو جوہانسبرگ پریٹوریا مختلف جگہ پہ سب سے بڑا مسئلہ پاسپورٹ کا مسئلہ. تو میرے خیال میں نے یہ سب 200 وقت اس طرح باتیں کبھی بھی نہیں کی. لیکن یہ فرسٹ ٹائم آپ سے کروں اور یہ آپ کی بات ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنا ہر میں استعمال کریں گے کہ ہم کیا کریں گے ایمبیسی کے بارے میں. کیونکہ لوگوں کو بہت تکلیف ہے. یہاں پہ لوگ اسائلم سیکر کہتے جی ادھر جاؤ جی. آفیسر یہاں پہ بیٹھ ہوتے جی 10 بجے سے لیٹ ہو جاتے ہو آپ جی ایمبیسی بند ہوگی. ہم پاکستانی ہیں یہاں پہ لوگ کافی مجبور ہیں دور جگہوں سے آتے. تو یہ سب سے مین مسئلہ یہاں پہ. اور ہم امید کرتے ہیں کیونکہ ابھی میں آج کے بعد ٹی وی پہ بیٹھوں گا اور اسپیشل آپ لوگوں کا سینٹ کا پروگرام دیکھوں گا کہ مشتاق صاحب اٹھے گا اور وہ یہ بات اٹھائے گا کہ ساؤتھ افریقہ میں پاسپورٹ. بس یہی میری گزارش ہے آپ سے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سیاستدانوں کی قدر کرتا ہوں اس لیے کہ میں خود سیاستدان ہوں. اگرچہ سیاستدانوں کی تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نیشن آر بورن ان دا مائنڈز آف پوئٹس اینڈ وینش ان دا ہینڈ آف پولیٹیشنز. یس. شاعروں کے ذہن میں قوموں کی تخلیق ہوتی ہے اور سیاستدانوں کے ہاتھوں انتخاب ہوتا ہے. جی جی. پر سیاستدان ہی اصل ماسٹر ہیں. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. ان کو اس قابل بنانا چاہیے کہ کام کریں. اس لیے کہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو اگر جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا پشتوں میں اب اس کا مطلب تو پشتوں میں آ گیا لیکن بہرحال میں آپ کو اردو میں
ہمارے یہاں پشتوں میں ضرب المثل ہے کہ خزی نے بغیر بھی گزارا گرانا تھا خزی سراب گرانا، بیوی کے بغیر بھی گزارا مشکل ہے، بیوی کے ساتھ پالیٹیشن کے ساتھ بھی گزارا مشکل ہے، لیکن پالیٹیشن کے بغیر بھی مشکل ہے، اس لیے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. باقی جو ایشوز آپ نے بتائے ہیں، میں نے سارے تفصیل بیان نہیں کی اس لیے کہ وقت کم تھا، لیکن پوری ایک لسٹ میں نے بنائی ہے. میں انشاءاللہ میرے گھر جس طرح میں اس کے خط لکھوں گا تو اس کی ایک کاپی میں ہمارے دلیپ تارڑ صاحب کو اور ڈاکٹر محمد رشید عباسی صاحب کو بھی کاپی کر دوں. اور ساتھ جو ہے میں ویسے بھی جتنی بھی سینٹ میں میری اسپیچز ہوتی ہیں وہ سب کے سب سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں. آپ ابھی بھی یوٹیوب پہ چلے جائیں تو میری گزشتہ 6 ماہ میں اچھے خاصے رفتار سے میرے وہاں تقریر ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو میں سینڈ کر دوں گا. لیکن تقریر سے صرف نہیں ہوگا، اس کے لیے لابنگ کی ضرورت ہے. میں کوشش کروں گا کہ لابنگ بھی کروں. جتنے شامل میں قریشی آتے ہیں سوال جواب کے سیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، کم از کم ان کے ساتھ بیٹھوں. پی ٹی آئی میں بھی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کروں. خود اصل کیسر میرے علاقے گاؤں کا ہے جو اسپیکر ہے اس وقت میں، تو میں لابنگ بھی کروں گا. لیکن ظاہر میں کہا کہ ایک سینیٹر کی حیثیت سے، ایک بندے کی حیثیت سے میری اپنی لمیٹیشنس ہیں. میں کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں ریکگنائز ہو کے آپ لوگوں کے سامنے اچھی آ جائیں. اور یہ آپ لوگوں کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوگا، بلکہ پاکستانی ملک قوم کی خدمت کے حوالے سے میرا فرض ہے کہ میں یہ کام کروں. یہ ایک فرض کی ادائیگی ہے میری. ایسا نہیں ہے کہ میں مطلب آپ کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہوں یا کوئی کریڈٹ لینے کی خواہش ہے. مجھے ایک فرض ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں مل کے اس کے لیے جہاں کچھ خیر کا کوئی کام کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ میں کروں گا. یہ ساری باتیں میری